الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر آج ہم حاضر ہوئے ہیں اپنا پروگرام شان مصطفیٰ کوائز کمپٹیشن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کر فرسٹ ربیع النور شریف سے لے کر ہمارے پروگرام چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پہلے ہمارے جو راؤنڈ تھے راؤنڈ مکمل ہوئے، اس کے بعد کوارٹر فائنل جو تھے، جو ٹیمیں جیت کر آگے آئی ان کے درمیان کوارٹر فائنل کے مقابلے کرائے گئے۔ ان میں سے جو ٹیمیں جیت کر آج ہمارے درمیان موجود ہے، آج ہمارا فرسٹ سیمی فائنل کا پروگرام جاری ہے۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ اس کے بعد ہم جو اسکول ہمارے پاس آج موجود ہے، ہمارے درمیان جو ٹیمیں آئی ہیں مختلف اسکولوں کی، ان سے ان کا تعارف سنیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام آگے بڑھائیں گے سوالات اور جوابات کی جانب۔ تو اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، اپنے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنی، ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے لیے ہمارے پاس آج ایگل ہاؤس اسکول سے ارحمنا موجود ہے۔ ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں
پڑے گی نظر کیا سرور آ گیا میں مدینے چلا کیا سرور آ گیا میں مدینے چلا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا کہ چاہیے اور کیا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر بعد رکھتے سفر چل عبید رضا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم اور ان کا حرم دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنی. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سب سے پہلے جو ہمارے درمیان آج مختلف اسکولوں کی ٹیمیں موجود ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف سنتے ہیں. جی. I am Nazish from class Metric. I belongs to Royal Public School, Kipro. I am Michelle from class Metric. I belongs to Royal Public School. I am Bismay and I belong to Eagle House English Grammar School, Kipro. I am Amna Saeed and I belong to Eagle House English Grammar School, Kipro. My name is Shanaz. My school name is Alfayz Public School, Kipro. My name is Zain. My school name is Alfayz Public, Kipro. My name is Ghulam Afzal from my school name is Shan Public School, Athunga. My name is Umar Asif from Shan Public School, Athunga. جی ناظرین اکرام، آپ نے 4 ٹیمیں ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کا آپ نے تعارف سنا. آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پہلے راؤنڈ میں ہم ان سے 5 سوالات کریں گے، دوسرے راؤنڈ میں بھی ہم ان سے 5 سوالات کریں گے. آج ہم نے اس کے سوالات اور جوابات جو ہیں ان میں اضافہ بھی کیا ہے، اس سے ہٹ کر آج تیسرا راؤنڈ بھی اس میں شامل کیا جائے گا. تیسرے راؤنڈ میں بھی ہم ان سے 5 سوالات کریں گے. آج ہمارے اس پروگرام کے کیونکہ سیمی فائنل ہے آج ہمارا، اور اس میں سوالات کا بھی ہم نے اضافہ کیا ہے، اور ہمارے پہلے 2 راؤنڈ چلتے تھے، آج ہمارے 3 راؤنڈ چلیں گے. تو آئیے ناظرین اکرام، سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا. یہ ہمیں بتائیں فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ یہ وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز جنازہ وغیرہ. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. رائل پبلک اسکول کی ٹیم نے جواب درست دے دیا ہے. ابھی میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں ولایت کسبی ہے یا عطائی؟ ولایت یعنی اللہ عز و جل کا مقرب و مقبول بندہ ہونا محض اللہ عز و جل کا عطیہ ہے. مولا کریم عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے. ہاں، عبادت اور ریاضت بھی کبھی کبھی اس کا سبب بن جاتی ہے اور بعضوں کو ابتدائی بھی مل جاتی ہے. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں وہ کون سے گناہ ہیں جن کی بخشش نہیں؟ شرک کفر کبھی نہ بخش جائے گا، یعنی جس کی موت شرک کفر پر ہو اور جس کی موت شرک کفر پر ہو اس کا ہرگز مغفرت نہیں ہوگی. ان کے سوال اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے اپنے محبوب بندے کو شفاعت اور موت اپنے کرم سے بخش دے گا. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. میں سوال کروں گا شائن پبلک اسکول ہتھونگا کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں مستحب کے کیا معنی ہے؟
मुस्तहब वो है कि नज़र शर्म पसंद हो मगर तो पर कुछ नापसंदी ना हो ख्वाह खुद हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ उसकी तरगीब दी है, यहाँ उलमा कराम ने पसंद फरमाया आदि अगरचे हदीस में उसका जिक्र ना आया। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मुस्तहब की माना है मुस्तहब वो कि जो नज़र शुरू में पसंद हो मगर तर्क पर कुछ नापसंदी ना हो। ख्वा खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कहा या उसकी तरगीब दी या उलमा इकराम ने पसंद फरमाया अगर के अहादीस में उसका ज़िक्र ना आया हो। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करूँगा रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं इस्तिलाह शरअ में मुबाह किसे कहते हैं? जिसे करने और छोड़ने दोनों की जात हो, ना करें तो ना इसमें सवाब हो ना इसमें अज़ाब। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं घर से वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज के लिए मस्जिद में जाने वाले का क्या इनाम है? हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो वो शख्स अपने घर में तहारत यानी वज़ू गुस्ल करके फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद को जाता है, इसके एक कदम पर एक गुनाह मिट जाता है और दूसरे पर दर्जा बुलंद होता है। और एक हदीस शरीफ में है जो शख्स अपने घर से तहारत यानी वज़ू गुस्ल करके निकला, इसका अजर ऐसे है जैसे हराम वाले हाजी का। जवाब दोबारा दीजिए। घर से वज़ू करके फ़र्ज़ नमाज के लिए मस्जिद में जाने वाले का क्या इनाम है? हुज़ूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर से तहारत यानी वज़ू या गुस्ल करके निकला तो मस्जिद को फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए निकला तो इसके एक कदम पर एक गुनाह मिट जाएगा और दूसरे पर एक दर्जा बुलंद होगा। और एक हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया है कि जो शख्स तहारत करके फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद को निकला तो इसका सवाब ऐसा है कि जैसे एहराम वाले हाजी का, इसका अजर ऐसा है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। अगर दूसरे सवाल में आप ऐसे करेंगे, कुछ अल्फाज़ छोड़ रहे हैं आप बीच में से, अगर ऐसा करेंगे तो आपका जवाब गलत भी माना जा सकता है। यह आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। मैं सवाल करूंगा अल्फेज स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं जुमातुल मुबारक के दिन फ़ौत होने वालों के लिए हदीस में क्या बिशारत है? इस पाक में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स रोज़ जुमा या शब जुमा में मरेगा अज़ाब कब्र से बचा लिया जाएगा, वो इस तरह आएगा, उस पर शहीदों की मेहर होगी। जी हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बरोज़ जुमा या शब जुमा मरेगा कोई शख्स तो अज़ाब कब्र से बचा लिया जाएगा और क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उस पर शहीदों की मोहर लगी होगी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा शाइन पब्लिक स्कूल हथुआ की टीम से, ये हमें बताएं बकरा ईद के दिन कौन सी नेकी अल्लाह अज़्ज़ा वजल को सबसे ज़्यादा महबूब है? अकरम दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान इंसान बकरा ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को जान का खून बहाने से ज़्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी क़यामत के दिन अपने सींगों बालों के साथ आएगी और ये कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह अज़्ज़ा वजल कबूल हो जाती है। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। मैं सवाल करूंगा पहले राउंड का तीसरा सवाल रॉयल पब्लिक स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं बाजमात पढ़ी जाने वाली कौन सी नमाज़ों के लिए अज़ान इकामत नहीं? वो ईद उल फितर, बकरा ईद और नमाज जनाजा वगैरह की नमाज़ें हैं, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा किसी नमाज में अज़ान व इकामत नहीं। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो ईद उल फितर, बकरा ईद, नमाज जनाजा वगैरह की नमाज़ें हैं, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा किसी नमाज में अज़ान व इकामत नहीं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं सवाल करूँगा ईगल हाउस स्कूल की टीम से, ये हमें बताएं कौन से 3 लोगों की दुआ कबूल नहीं होती? हज़रत सैयदना फ़कीह अबुल रईस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 3 लोगों की दुआ कबूल नहीं होगी। 3 लोगों की दुआ कबूल नहीं होगी। हराम खाने वाला बकसरत हसद रखने वाला, हराम खाने वाला बकसरत गीबत करने वाला और मुसलमानों से हसद रखने वाला। जवाब दोबारा दीजिए। हज़रत सैयदना अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 लोगों की दुआ कबूल नहीं होगी, हराम खाने वाला, बकसरत गीबत करने वाला और किसी मुसलमान से हसद करने वाला।
یہاں پر آئے گا مسلمانوں سے حسد کرنے والا. کسی مسلمان کا ذکر نہیں ہے اس میں, ایک کا نہیں ہے. جی ہاں. چلو ایک چھوٹی سی غلطی ہے, لیکن اگر وہ آپ کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے جس میں معنی چینج ہو. آپ کا جواب درست ہے. میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے, یہ ہمیں بتائیں حدیث پاک میں بخار کی کیا فضیلت بیان کی گئی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ وہ بندہ مومن کو گناہ کو ایسے پاک کر دیتا ہے جس سے لوہے کا رنگ. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے, یہ ہمیں بتائیں طاعون کا مرض عذاب ہے یا رحمت؟ طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا, مگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ مرض رحمت ہے, کیونکہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے. جی ہاں, آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے, یہ ہمیں بتائیں صلح رحمی کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ حدیث پاک صلح رحمی کیا ہے؟ صلح رحمی کے معنی ہے رشتہ جوڑنا, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنا ہے. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. صلہ رحمی کا معنی ہے رشتے کو جوڑنا ہے, یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور اچھے سلوک کرنا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے, یہ ہمیں بتائیں مسلمان کی بیمار پرسی کی فضیلت بیان کیجیے. حدیث پاک میں ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو صبح کو جائے تو شام تک اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا. جی ہاں, آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے, یہ ہمیں بتائیں صبر کسے کہتے ہیں؟ الفیض صبر کسے کہتے ہیں؟ نفس اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو روکنے یا اس کا نفس کو اس چیز پہ روکنا جس پہ روکنے کا عمل شریعت اور تقاضا کر رہی ہو, اور نفس کو اس چیز سے باز رکھنا شریعت تقاضا کر رہی ہے, روکنے کو صبر کہتی ہے. صبر کہلاتا ہے. جی ہاں, آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے, یہ ہمیں بتائیں کیا اہل جنت کھا پی کر قضائی حاجت کریں گے؟ جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے, نہ قضائی حاجت کریں گے نہ ناک صاف کریں گے. ان کا کھانا ایک ڈھکا کی صورت میں ہضم ہو جائے گا جو مشک کی طرح خوشبودار ہوگی. جی ہاں, آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا پہلے راؤنڈ کا آخری سوال رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے, یہ ہمیں بتائیں زن یعنی گمان کسے کہتے ہیں؟ جس بات کی طرف نفس جھکے اور دل اس کی طرف مائل ہو, اسے زن یعنی گمان کہتے ہیں. جی ہاں, آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے, یہ ہمیں بتائیں شکر کسے کہتے ہیں؟ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے اسے زبان دلی عزت کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا شکر کہلاتا ہے. جی ہاں, آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے, یہ ہمیں بتائیں افراد کون ہوتا ہے؟ افراد شیطان کی ایک قسم ہے, یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے سوائے نبی افراد ایک شیطان کی قسم ہے, یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے. کافر ملعون ابر ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. افراد سوائے اقدس کے مسلمان ہو گئے, کرم سے مسلمان ہو گئے. ہم فراد کون ہوتا ہے؟ افراد شیطان کی ایک قسم ہے, یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے. ایک کافر ملعون کی ابر ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمزاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم سے مسلمان ہو گئے تھے. اس میں نہیں آیا. ہمزاد تو وہ شیاطین کی ایک قسم ہے جو ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتی ہے. کافر و ملوک دو جان کے ملوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم و نعمت نے حضرت قدس علیہ السلام نے اس کو مسلمان کیا.
مسلمان؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں جنات اپنی شکلیں کس طرح تبدیل کرتے ہیں؟ جی دوبارہ. یہ اس سے ممکن ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں ایسے افعال و کلمات سکھا دے جنہیں وہ پڑھیں یا کہیں تو ایک شکل سے دوسری شکل میں منتقل ہو جائیں. آپ کا جواب درست ہے. ناظرین اکرام، ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا اور کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور چاروں ٹیموں سے دوبارہ 5 سوالات کریں گے. ناظرین کا ایک مرتبہ پھر بریک کے بعد ہم حاضر ہوئے ہیں. ہمارا دوسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے. دوسرے راؤنڈ کا پہلا سوال رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے میں کروں گا. یہ میں بتائیں جنتی جنت میں کون سی عبادت کریں گے؟ اہل جنت کی زبان پر ہر وقت تسبیح و تعمیر مسل سانس کی جاری ہوگی اور وہ تلاوت قرآن بھی کریں گے، مگر یہ تلاوت لذت اور ترقی درجات کے لیے ہوگی. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے. یہ میں بتائیں پانی کی کتنی اقسام ہیں؟ پانی کی مندرجہ ذیل 5 اقسام ہیں. نمبر 1 طاہر مطہر مکروہ، طاہر مطہر غیر مکروہ، طاہر مظہر مکروہ، طاہر غیر مظہر، ماہ نجس، ماہ مشکوک. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں جہنم اپنے سے پناہ مانگنے والے کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگے گا، جہنم کہے گی اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، اسے پناہ دیں. جی ہاں، حدیث سے پاک میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ابھی میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ میں بتائیں کون کون سے جانور جنت میں جائیں گے؟ 10 جانور جنت میں جائیں گے. حضور کرام دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت عزیر علیہ السلام کی دراز گوشت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی بلقیس کی خبر لانے والا ہدہد، اصحاب کہف و کتا. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں فرشتے جن غرضوں سے جہنمیوں کو ماریں گے ان کا وزن کتنا ہوگا؟ لوہے کے ایسے بھاری غرض سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی غرض زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس بھی جمع ہو کر اسے اٹھا نہیں سکے. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں جہنمی سانپ اور بچھو کے ایک مرتبہ کاٹنے کا اثر کتنے عرصے تک رہے گا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم میں ایک بختی اونٹ کے برابر سانپ ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے 40 سال تک درد رہے گا. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں جہنم میں کفار کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ جہنم حدیث شریف میں ہے کہ جہنم میں کفار کی شکلیں جہنم میں ایسی ہوں گی اگر دنیا میں لائی جائیں تو تمام لوگ اس کی بدصورت شکل اور اس کی بدبو سے مر جائیں گے. جواب دوبارہ دیجیے. جہنم میں کفار کی شکلیں ایسی ہوں گی اگر کوئی جہنمی دنیا میں لایا جائے تو تمام ہم بتا رہے ہیں جہنمی لایا جائے. آخری مرتبہ سوال ریپیٹ ہو رہا ہے. جہنم میں کفار کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ کفار جہنم میں شکلیں مسلمانوں کی شکلیں سے ایسی ذرائع تکوین ہوں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے شکلیں سے ہوں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کی شکلیں تقریر ہمیشہ کر دیں گے. جہنم میں کفار کی شکلیں کیسی ہوں گی؟ جہنم میں کفار کی شکلیں ایسی ہوں گی اگر دنیا میں کوئی جہنمی لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے. میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول ہتھونگا کی ٹیم سے. یہ ہمیں بتائیں
کیا جہنم اور کفار تھے انسانی شکلوں کی طرح ہوں گی؟ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، اور یہ مشکل احسن تقریم ہے، اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے، اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا رویل پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں قبر کا حساب کب سے شروع ہوا؟ حساب قبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا۔ پچھلی امتوں پر تو یہ ناتا ان سے ان کی قبروں میں اپنے ہی کی پہچان کروائی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، کیا حساب قبر اور عذاب قبر ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، عذاب قبر کچھ اور، عذاب قبر کچھ اور ہے۔ بعض لوگ عذاب قبر میں کامیاب ہوں گے اور بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا، جیسے چغل خور وغیرہ۔ جواب دوبارہ دیجئے، کیا حساب قبر اور عذاب قبر ایک ہی چیز ہے؟ جی نہیں، حساب قبر کچھ اور عذاب قبر کچھ اور ہے۔ بعض لوگ حساب قبر میں تو کامیاب ہو جائیں گے، حساب قبر میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے کہ چغل خور وغیرہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روحیں قبض کر لی جائیں گی؟ قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ وہاں پر عطر پر مہر ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس سے تمام مسلمان فوت ہو جائیں گے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت، مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کے دھاک بٹھانا، مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں، اس کی خدمت میں مال پیش کریں۔ جواب دوبارہ دیجئے، ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت، مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کے دھاک بٹھانا، مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں، اس کی خدمت میں مال پیش کریں۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا دوسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال رویل پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اور لقب کیا ہے، اور آپ کب پیدا ہوئے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد مطابق 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستمل 40 کیوں کہتے ہیں؟ مستمل 40 کا مطلب ہے 40 کا عدد پورا کرنے والا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے، لہٰذا آپ کو اس لقب سے بھی پکارا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ جواب دوبارہ دیجئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستمل 40 کیوں کہتے ہیں؟ مستمل 40 کا مطلب ہے 40 کا عدد پورا کرنے والا، یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم 40ویں مسلمان تھے، اس لیے لہٰذا آپ کو اس لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کب بنے اور کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخری اور 13 سال میں منگل کے دن منشط خلافت میں جائز ہوئے، اور حدیث میں اور ان کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن رہی۔ جواب دوبارہ دیجئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کب بنے اور کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخر جی 12 سال منگل کے دن جائز ہوئے اور جواب آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخری اور 12 سال میں منگل کے دن مقابلت وہ جائز ہوئی،
اور ان کی خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن رہی۔ آخری مرتبہ سوال ریپیٹ کریں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کب بنے اور کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ جلدی جواب دیجیے، آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ کا ٹائم ہے۔ آپ حضرت عمر اب فاروق اس میں اگر کچھ غلطی کرتے ہو تو آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخر اور 10 سال میں منگل کے جی 22 جمادی 22 جمادی الاول آخر جی آگے جی آگے آخر اور بدھ کے دن اور منگل کے دن جائز خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن میں۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ درست جواب سماعت فرمائیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخری 13 سن ہجری بروز منگل منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن رہی۔ 13 سن ہجری کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ پہلے آپ 12 کو لے کے آ رہے تھے، پھر 10 کو آپ لے کے آ رہے تھے۔ آپ کا جواب غلط ہے۔ میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ تمام صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی اور جنتی ہیں، ان کا ذکر عقیدہ اور محبت کے ساتھ کرنا فرض ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کس صحابی نے اپنے اکثر بیٹوں کے نام حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھے؟ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام حضرات انبیاء علیہ السلام کے نام پر رکھے۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں حضرت سیدنا طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کے نام بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 بیٹے تھے، موی، محمد، عمران، موی، یعقوب، اسحاق، اسماعیل، اسحاق، زکریا، یوسف، صالح، رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام کی حالت اس کو اسلام کی حالت میں اس موت آئی۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کینہ کی تعریف کیا ہے؟ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بہت جائے اور اس سے گئے شرعی دشمنی اور بغض رکھے اور نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے 2 راؤنڈ مکمل ہوئے۔ 4 ٹیموں میں سے صرف ایک ٹیم الفیض اسکول کی ٹیم نے غلطی کی ہے، باقی ٹیمیں ساری جو ہیں برابری کے مقابلے پر موجود ہیں۔ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور دوبارہ ان ٹیموں سے بقایا ہمارے جو سوالات رہیں گے وہ ان سے سوالات کریں گے۔ ناظرین ایک وقت ہم پھر حاضر ہوئے ہیں بریک کے بعد۔ ابھی ہم ان سے سوالات کریں گے، چاروں ٹیموں سے 5 سوالات کریں گے، اور یہ سوالات جو ہمارے ہیں یہ MCQs کے ہیں۔ ابھی میں سوال کروں گا رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں فتح مکہ کا عظیم واقعہ کب ہوا؟ 8 ہجری۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ سوال ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں اللہ کی تلوار کن صحابی کا لقب ہے؟ حضرت خالد بن ولید۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ پھر میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں حج کے موقع پر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ سعی۔ جی سعی۔ کیا کہتے ہیں؟ سعی۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔
سوال کروں گا ابھی شاہین پبلک اسکول ہتھونگو کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں حضرت ختیجہ کی دوست کا کیا نام تھا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتے کا پیغام لائی تھی؟ نفیسہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا تیسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے تیر انداز پہاڑی کے کنارے دفاع کے لیے کھڑے ہو کر وائے تھے؟ 50۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں قلعہ قموس کن صحابی نے فتح کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ الفیض اسکول کی ٹیم سے سوال ہے کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول ہتھونگو کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں آپ کے پاس کتنی بکریاں یا بھیڑ ہو تو ایک بکری یا بھیڑ کی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ 40۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا تیسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کن عظیم شخصیت کو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر صحابی کا درجہ ملا؟ حضرت اویس کرنی۔ جی ہاں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں کن پیغمبر کی قوم تیز ہوا کے عذاب سے تباہ ہوئی تھی؟ حضرت ہود۔ جی حضرت ہود علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ہود علیہ السلام۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں نماز کسوف کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ سورج گرہن۔ جی ہاں، نماز کسوف سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول ہتھونگو کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، یہ ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورۃ فتح۔ جی ہاں، سورہ فتح میں موجود ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا تیسرے راؤنڈ کا چوتھا سوال رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں صحافتہ احادیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ 6۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول ہتھونگو کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں حج کے موقع پر شیطان کو ککریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ رمی۔ جی رمی۔ 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 رمی، یہ اردو کا لفظ ہے، قرآن مجید کا نہیں ہے، آپ اس کے اوپر تشدید لگا رہے ہیں۔ حج کے موقع پر شیطان کو ککریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ رمی۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اب میں سوال کروں گا آخری راؤنڈ کا آخری سوال رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں جنگ پر مسلمانوں نے کن کے خلاف لڑی تھی؟ رومن سلطنت۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں بیت الحم کن پیغمبر کی پیدائش ہے، جائے پیدائش ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا الفیض اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کون سی سورت تلاوت فرمائی تھی؟ سورۃ فاتحہ۔ جی سورۃ فاتحہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کون سی سورت تلاوت فرمائی تھی؟ سورۃ الفتح۔ جی سورۃ الفتح۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار عمرہ ادا فرمایا؟ 4 بار۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے 3 راؤنڈ مکمل ہوئے اور 3 راؤنڈ جو مکمل ہوئے ہمارے، اس میں صرف ایک ٹیم الفیض اسکول کی ٹیم نے ایک غلطی کی ہے جو اس راؤنڈ سے باہر ہو چکی ہے۔ باقی جو بقایا 3 ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں، شاہین پبلک اسکول کی ٹیم ہے، ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم ہے، رویل پبلک اسکول کی ٹیم ہے، تینوں برابری کے مقابلے پر موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کتابی جانب، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا رویل پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں عفو درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں ایک شخص نے کئی بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار فرمایا ڈیش نہ کرو؟ جی جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول ہتھونگوں کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر کے کامل ڈیش تھے؟ نمونہ۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا رویل پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں عفو درگزر کا مفہوم بیان کریں۔ عفو درگزر کا مطلب ہے کہ معاف کر دینا، بدلہ و انتقام نہ لینا، یعنی کسی سے اپنی لوگوں کی غلطیوں اور کمی کوتاہیوں کو معاف کرنا اور طاقت و قوت رکھنے کے باوجود بھی ان سے اپنی ذات کی خاطر بدلہ و انتقام نہ لینا۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ ابھی میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں عفو درگزر کے حوالے سے کسی آیت کا ترجمہ بتائیں۔ عفو درگزر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جی، جواب دوبارہ دیجیے۔ سوال ریپیٹ کریے گا۔ عفو درگزر کے حوالے سے کسی آیت کا ترجمہ بیان کریں۔ عفو درگزر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ لاسٹ مرتبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں سوال کو، عفو درگزر کے حوالے سے کسی آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کریں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں کسی بھی ایک لفظ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تیسری مرتبہ سوال ریپیٹ ہو رہا ہے اور آپ کا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے اور آپ اس راؤنڈ سے باہر بھی ہو سکتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آیت ان اللہ کان عفوا غفورا، ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ میں سوال کروں گا شاہین پبلک اسکول ہتھونگوں کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں بردباری کا مفہوم بیان کریں۔ بہت بھائی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ برداشت کرنا کے ہے عملی طور پر لوگوں کی نادانی، بے جاگتی، ان کی ناگاہ باتوں کو حوصلہ مندی اور خندہ پریشانی سے برداشت کرنا۔ جواب دوبارہ دیجیے۔ بہت بھائی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے برداشت کرنا کے ہے لوگوں کے نادانی، بے جا سکتی، ان کی ناگاہ باتوں، حوصلہ مندی اور خندہ پریشانی سے برداشت کرنا۔ آپ الفاظ چھوڑ کر جواب دے رہے ہیں۔ جی، یہ لاسٹ مرتبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں سوال کو، بردباری کا مفہوم بیان کریں۔ اگر آپ کنٹینیو 2 لائنوں کا جواب دے دیتے ہیں، کوئی لفظ نہیں چھوڑتے ہیں، تو آپ کا جواب درست مانا جائے گا، ورنہ آپ کا سوال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ بردباری کا مفہوم بیان کیجیے۔ بردباری فارسی زبان کا لفظ ہے جی، جس کی معنی ہے کہ برداشت کرنا کے ہے۔ بردباری فارسی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی بردباری کی ہے لوگوں کی نادانی، بے جا سکتی، اور لوگوں کے نادانی، بے جا سکتی اور ان کی ناگاہ باتوں کو حوصلہ مندی اور خندہ پریشانی سے برداشت کرنا۔ یہ ابھی تک ایک لائن بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ چلو ایک چانس اور آپ کو دیتے ہیں، بردباری کا مفہوم بیان کیجیے، لاسٹ چانس۔ بردباری فارسی زبان کا لفظ جس کی معنی ہے برداشت کرنے کے ہے عملی طور پر لوگوں کی نادانی، بے جا سکتی، ان کی ناگاہ باتوں کو حوصلہ مندی اور خندہ پریشانی سے برداشت کرنا۔ آپ کا جواب غلط ہے، جواب درست سماعت فرمائیں۔ بردباری فارسی
زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب برداشت کرنے کے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی نادانی، بیجا سختی اور ان کی ناگوارہ باتوں کو حوصلہ مندی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا اور باوجود طاقت کے اپنی ذات کے خاطر ان سے بدلہ و انتقام نہ لینا. اللہ تعالیٰ انتقام کی طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بندوں کی ناگوارہ باتوں کو معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. آپ کا جواب غلط ہے، آپ اس راؤنڈ سے باہر ہو چکے ہیں. ناظرین اکرام، شاہین پبلک اسکول ہتھوں کی ٹیم نے جواب غلط دے دیا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں رویل پبلک اسکول کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہے اور ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم موجود ہے. ابھی میں سوال کروں گا رویل پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائیں ناظرہ کا مطلب کیا ہے؟ یاد اور یاد کرنا، نہیں دیکھ کر یاد کرنا، نہیں دیکھ کر. جی ہاں، آپ کا جواب بالکل درست ہے. ناظرہ کا مطلب ہے دیکھ کر. اب میں سوال کروں گا ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے، یہ ہمیں بتائے عقیدہ، عقائد کی لفظی معنی بیان کریں. عقیدہ ایسا نظریہ فکر جس کو انسان پختہ یقین رکھے، اس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس پر دل سے اعتماد کرے، اعتقاد کرے. عقیدہ عقائد، جواب دوبارہ دیجئے. جی ایک سیکنڈ ریپیٹ کر ایک دوسرے کا. بیٹا آپ کا وقت ختم ہو گیا تو دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں ہو سکتا سوال. ایسا نظریہ ہے فکر جس پر پختہ یقین رکھنا ہے، جس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس پر دل سے اعتقاد کرے. جی عقیدہ عقائد. ایسا نظریہ یا فکر جس پر انسان پختہ یقین رکھے، اس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس پر دل سے اعتقاد کرے. آپ کا جواب جی. پھر بتا دوں آپ کو؟ میں دوبارہ بتاؤں؟ آپ بتاؤ نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بیٹا ایسے الفاظ ہیں جس میں ایک حرف کی بھی گنجائش نہیں ہے. آپ کو 3 مرتبہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں، دوبارہ سماعت فرمائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. 10 سیکنڈ کا آپ کو ٹائم دیا تھا. ٹائم از اوور. عقیدہ عقائد ایسا نظریہ یا فکر جس پر پختہ یقین رکھا جائے. نہیں پڑھا میں نے. جی رکھا. اچھا آگے بھی سنیں. رکھا جائے جس کو انسان دین بنائے اور اس پر دل سے اعتقاد رکھے، کرے نہیں ہے، رکھے اور رکھا جائے. ایک لفظ میں 2 غلطیاں نہیں ہو سکتی. ایگری آپ؟ آپ کا جواب غلط ہے. ناظرین اکرام، ایگل ہاؤس اسکول کی ٹیم سے غلطی ہو گئی ہے اور آج کی جو ہماری ونر ٹیم ہے وہ رویل پبلک اسکول کھپرو کی ٹیم ہے. میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا، ان کے اساتذہ اکرام کو، اور ان کو جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو محنت کروائی، ان کو یاد کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. جو ٹیمیں ہار گئی ہیں، پیچھے رہ گئی ہیں، ٹرائی اگین. ان کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.